أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں
سرور کونو مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور میری معززات اسلامی باپردہ ماؤں اور بہنوں، پچھلے 3 جمعات المبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے خطبۃ المبارک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کا منظر بیان کیا گیا۔ دوسرے جمعۃ المبارک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فجر سے لے کر ضحیٰ یعنی چاشت اور اشراق تک کی مصروفیات کو بیان کیا گیا۔ تیسرے بیان کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظہر سے پہلے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو محافل، مجلسیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات پیش آئے ان کا ذکر کیا گیا، اور آج اسی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کے لے کر آپ عشاء تک کی مصروفیات کو بڑے ہی مختصر انداز میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسلمان کے لیے اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے حبیب اور محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑا بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو اس جیسا بناؤ تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کو حاصل کر سکو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا، مسجد میں تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 رکعت پہلے سنتیں ادا کی، 4 رکعت سنتیں ادا کی، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد ابھی آپ کا سنتیں ادا کرنے کا ارادہ تھا کہ آپ کے پاس عبد القیس کا ایک وفد آ گیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھا، گفتگو کرنے لگا، سوال جواب شروع ہوئے۔ سوال و جواب کی نشست ذرا لمبی ہو گئی، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ظہر کے بعد والی سنتے نہ پڑھ سکے۔ عموماً آپ ظہر کے پہلے 4 رکعت، ظہر سے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جو انسان یہ سنتیں ادا کرے گا جن کی تعداد 12 بنتی ہے، اگر تم یہ 12 رکعت پڑھو گے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تمہارے ان نوافل کی وجہ سے جنت میں ایک محل تیار فرما دیں گے۔ اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو آپ نے اپنا محل ضائع نہیں کیا، بلکہ عصر کے بعد آپ کو وقت ملا تو آپ نے عصر کے بعد ان کی قضائی دے دی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عصر کے بعد کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میری پہلی 2 سنتیں رہتی تھی جو میں نے ظہر کے بعد پڑھنی تھی، مجھ سے پڑھی نہ جا چکی، میں پڑھ نہیں سکا، تو میں اب ان کی قضائی دے رہا ہوں تاکہ رات کے اختتام کے وقت اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دے۔ تو یہ سنتوں کا معاملہ بڑا عظیم معاملہ ہے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس قافلے کے ساتھ بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ جب وفد گیا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی ضرورت پڑی، آپ بازار کی طرف نکلے، بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سلام کہتے جا رہے ہیں۔ آپ میں کوئی تکبر، کوئی فخر، کوئی غرور، کوئی گمنڈ نہیں تھا، عاجزی، انکساری، تواضع، جھکاؤ اور چھوٹا پن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میں بڑا دبا کر بھرا ہوا تھا۔
حتیٰ کہ عام سے عام انسان کو بھی آپ پہلے سلام لیتے، اور حتیٰ کہ اگر گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے تو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جاتے، بچوں کو سلام کرتے جاتے، امت کو پیغام دیتے جاتے۔ نبیوں کا امام ہو، پیغمبروں کا سردار ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، دنیا کا امیر ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، لیکن عظمت کس میں ہے، عزت کس میں ہے، مقام اس میں ہے، بلندی اس میں ہے کہ تم سلام میں پہل کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سلام کہتے کہتے بازار میں پہنچے، آپ نے کپڑا خریدا، کپڑا اس وقت تول کر وزن کر کے بیچا جا رہا تھا، آپ نے کپڑا خریدا اور جس نے وزن کرنا تھا فرمایا زن ورج، وزن کرنا کم نہ دینا بلکہ ذرا جھکا کر دینا، ذرا زیادہ کر کے دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی خرید رہے ہیں تو تب بھی دکاندار کو یہی سمجھایا، اور جب عام معاملہ آیا تب بھی یہی سمجھایا کہ ماپ میں، تول میں، وزن میں، مقدار میں کمی نہ کرنا۔ تم سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی نقص تھا، یہی نقص، ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے تو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ تو آج یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے کہ جو ہمارے بات ہیں، جو ہمارے ترازو ہیں، پیمائش کے آلات ہیں، ان کے اندر نقص، ان کے اندر خرابی، ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ جعلی پن، ان کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ دھوکہ۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا وزن کرو تو سونے کی طرح ایک رتی رتی کا حساب نہیں کرو، زن ورج، ذرا وزن کرو تو تھوڑا سا پلڑا جھکا کر دو، تھوڑا سا زیادہ دو۔ تھوڑے سے آگے پہنچے، ایک ڈھیر لگا ہوا ہے گندم کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدنی ہے، اپنے ہاتھ کو ذرا گندم کے ڈھیر کے اندر داخل کیا تو سارا ہاتھ پانی سے تر ہو گیا۔ آپ نے غصے کے ساتھ اس آدمی کی طرف دیکھا، فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اوے کھانے کو بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اوپر سے سارا سوکھا، خشک، بہترین، اور اندر سے سارا پانی سے بھرا ہوا۔ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ یہ بڑا خشک ہے، بڑا بہترین ہے، اور اندر سارا تو نے پانی سے تر کیا ہوا۔ آگے سے اس نے بہانہ بنایا، اصابت السما، یہ بارش آئی تھی، اوپر سے خشک ہو گیا، اندر سے وہ تر رہا۔ فرمایا اگر بارش بھی آئی تھی افلا جعلتہ فوق الطعام، جب تجھے معلوم ہے اوپر سے خشک ہے اندر سے تر ہے، تو نے اندر والا باہر کیوں نہیں کیا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے، خریدنے والے کو علم ہو جائے، خریدنے والے کو دھوکہ نہ ملے۔ یاد رکھ اگر تو ایسے ہی بیچتا رہا، من غش فلیس منا، جس نے مسلمان سے دھوکہ کیا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آج اس دھوکے کو بڑی فنکاری سمجھا جاتا ہے، بڑی کاریگری سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بیچنے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے کہ ریڑھی لگاؤ، بہترین پھل آگے رکھو، دیکھنے والا پہلی نظر سے تمہارا گرویدہ بن جائے، تولنے کے لیے کہا جائے دو چار وہاں سے اٹھاؤ، اپنے قریب گندے رکھو، وہ دو چار ڈال کے اس کو خشک کر کے بھیجو، اور جب گھر میں جائے اس کو پتا چلے کہ مسلمان کی کرتوت کیا ہے، مسلمان کا طریقہ کیا ہے، اور یہ گھر میں آتا ہے کہتا میں نے بڑا کام کیا، میں نے گھاس کو پتہ نہیں چلنے دیا، میں نے ایسے طریقے سے اس کو پھنسایا، اس کو علم نہیں ہوا، جہاں داغ تھا میں نے سٹیکر لگا دیا، جہاں نقص تھا میں نے خوبصورت بنا دیا۔ یہ اپنی بڑی بڑی تعریفیں کرتا ہے۔ فرمایا سن لو، من غش فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کو تجارت میں دھوکہ دیا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک صحابی، غریب صحابی اور ہے بھی غلام، اور انتہائی دھوپ میں محنت مزدوری کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے پیار آیا کہ اس نے مانگنے کا وتیرہ نہیں پکڑا، اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ہے بھی انتہائی غریب اور پھر بھی محنت مزدوری اور اتنی گرمی اور دھوپ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار آیا، پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے،
صحابی کہتے جب میری آنکھوں پر ہاتھ رکھے، ظاہر ان کا نام ہے، کہتے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں نے اپنے سینے کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر کے، اپنی کمر کو بھی پیچھے کر کے کائنات کے امام کے سینے کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ آقا کے سینے کے ساتھ بھی میری کمر لگ جائے اور مجھے سعادت حاصل ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذرا خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ محبت کا انداز اپنایا۔ ذرا غور کرو، ایک عام معمولی انسان ہو اور ایک نبیوں کا امام ہو، ایک عام انسان ہو، ایک پیغمبروں کا سردار ہو، ایک عام انسان ہو اور ایک وہ ہو جو رب کا سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ایک عام ہو جو رنگ کا سیاہ ہے، اور دوسرا وہ ہو جو دنیا کا حسین ترین انسان ہے۔ تو محبت کا انداز ایسے پیارے پیغمبر علیہ السلام محبت سے کہتے ہیں یہ غلام مجھ سے کس نے خریدنا ہے؟ فرمایا آقا اگر مجھے بیچنے کے اوپر آئیں گے، رنگ بھی سیاہ ہے، ویسے بھی غریب ہوں، تجدنی واللہ قاصدہ، اللہ کی قسم اگر آپ میری بولی لگائیں تو بڑا کم ریٹ لگے گا۔ فرمایا واللہ لست عند اللہ بقاصد، ظاہر اپنے دل کو چھوٹا نہ کر، تیرا رنگ اگرچہ خوبصورت نہیں، تیرے پاس مال نہیں، لیکن ایمان کی دولت تیرے دل میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم ہے دنیا کی نگاہوں میں تو کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں تیری بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ سے اس طرح محبت کے انداز اپنائے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک انسان نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، آپ ایسے کیجئے کوئی تھوڑا سا ریٹ مقرر کر دے۔ فرمایا اللہ میں تو نہیں مقرر کروں گا، هو القابض الباسط، وہ اللہ ہے جو ریٹ بڑھا بھی دیتا ہے کم بھی کر دیتا ہے۔ اگر میں ریٹ مقرر کر دوں، ہو سکتا ہے کہ غلہ بہت زیادہ ہو اور اس وقت اس کا ریٹ کم ہونا تھا، لیکن میرے ریٹ زیادہ مقرر کرنے کی وجہ سے عوام پریشان ہو جائے، اور ہو سکتا ہے غلہ بہت کم تھا، ریٹ بہت بڑھنا تھا، میں نے تھوڑا لگایا، کسان کو نقصان ہو سکتا ہے، میں ریٹ کو مقرر نہیں کروں گا، یہ رب کی مرضی ہے، چاہے غلہ زیادہ دے دے ریٹ کم ہو جائے، غلہ کم کر دے ریٹ زیادہ ہو جائے، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی کسان کو نقصان ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے عوام کو نقصان ہو، میں نہیں مقرر کروں گا، اپنی مرضی سے جیسے چاہو تو کرو۔ لیکن میں ایک بات تمہیں سمجھا دیتا ہوں، رحم اللہ امرأن رجلا سمحن اذا باء واذا اشترى واذا اقتدى۔ ہاں میں دعا ضرور کرتا ہوں اے اللہ اس سارے بازار میں اس آدمی پر اپنی خصوصی رحمت نازل کر دے، اے اللہ اس کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ حبیب کس کے لیے؟ فرمایا جب بیچنے کی باری آتی ہے تب بھی درمیانہ ریٹ لگاتا ہے، جب خریدنے کی باری آتی ہے تب بھی درمیانہ ریٹ لگاتا ہے، اگر کسی کو قرض دے دیا ہے لینے کی باری آتی ہے تب بھی نرمی کرتا ہے۔ اللہ جو یہ تین کام کر لے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمیں پتا ہوتا ہے اس چیز کا عام ریٹ 100 روپیہ ہے، مارکیٹ میں 100 بک رہا ہے، لیکن ایک انسان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کا ریٹ 90 بھی لگا دے۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے جب ہم اس کے پاس پہنچیں گے، میں نے پیچھے سے سارا پتا کیا، کوئی 100 بتا رہا ہے، کوئی 110 بتا رہا ہے، کوئی 120 بتا رہا ہے، یہ بیچارہ گھر میں جلدی جانے کی خاطر سے 90 بھی بتائے گا۔ میری کوشش یہ ہوگی ہاں یہ مجبور ہے 70 لگاؤ گے 80 لگاؤ گے تاکہ اس کو اور نیچے کھینچا جائے، اور جب خود بیچنے کی باری آئے کہتے اس کی جیب سے سارے پیسے نکال لے، جب خریدنے کی باری آئے اس کے پیسے لے لے، جب بیچنے کی باری آئے تب بھی اس کے پیسے لے لے۔ میری اور تیری کیفیت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان میانہ روی اختیار کرے، خریدنے کے لیے جائے تو دکاندار کا بھی خیال رکھے، بیچنے پر آئے تو گاہک کا بھی خیال رکھے، جس کے اندر یہ میانہ روی اختیار کرنے والی صفت موجود ہو جائے گی، اے میرے خدایا اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دینا۔ نبی علیہ السلام اتنی بات کی ہے، آگے بڑھے۔ دو ریٹ کرنے والے ریٹ کر رہے ہیں جس طرح ہماری کیفیت ہے، پیچھے والا تو اتنے کا دے رہا تھا، یہ تو اتنے کی ملتی ہے، وہ دکاندار بھی کہتا ہے اللہ کی قسم
پہلے گاہک نے اتنے پیسے دیے تھے، میں نے اس کو نہیں دی، لیکن میں نے آپ کی آنر کی ہے، آپ کا خیال رکھا ہے، صرف آپ کے لیے یہ ریٹ لگا رہا ہوں۔ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، خریدنے والا بھی جھوٹ، بیچنے والا بھی جھوٹ۔ فرمایا نا 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 ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، ذرا دونوں سچ بول کر تو دکھاؤ، اپنی ہر بات کو واضح کر کے تو دکھاؤ۔ اللہ کی قسم بورک لہما فی بیعہما، دیکھنے میں اگرچہ منافع کم ہوگا، خریدنے میں اگرچہ مہنگی ہوگی، کوئی بات نہیں، سچ بولو، واضح بات کرو، سیدھی بات کرو، اللہ تمہاری بیع میں برکت نازل فرما دے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، یہ اپنے عیب کو چھپا لیتا ہے، وہ بھی جھوٹ بول لیتا ہے، دونوں خرید و فروخت کر لیتے ہیں، وہ کم داموں میں لے جائے، یہ مہنگے داموں بیچ دے، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر چھپا کر جھوٹ بول کر بیچو گے، اللہ تمہارے مال کی ساری برکت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ پہلے 500 کماتا تھا، بڑا خوش رہتا تھا، اب جب روزانہ 5000 لے کے جاتا ہے، زبان سے یہی ہے مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے ٹف ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی بڑی ہے، اس کی زبان سے یہ شکوے اس وجہ سے ہے، پہلے 500 سے بہترین گزارا تھا، جب زبان میں سچ تھا، دل میں صفائی تھی، نگاہ میں سکون تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب معاملات میں جھوٹ آیا، چھپانا آیا، اللہ نے مال کی برکت کو ویسے ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ اور کیا آج ایسے نہیں؟ یقیناً ایسے ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے واپس پلٹے، گھر کی طرف جا رہے ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے میں کھجور گری پڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے کی اشیاء کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے، کھجور پڑی ہے، پکڑا، کھانے کا ارادہ کیا، پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ صدقے کی نہیں ہے تو پھر تو میں اس کو ضرور کھا لیتا، لیکن مجھے علم نہیں کہ صدقے کی ہے یا کسی کی ویسے گری ہوئی ہے، اور صدقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیٹ میں ایک لقمہ، ایک کھجور بھی حرام کی چلی جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھاتا۔ شک تھا، صبح تھا، صرف شک اور صبح کی بنا پر آپ نے اسے نہیں کھایا، کسی اور کو پکڑا دیا، لیکن یاد رکھ آج کا مسلمان تلاش کرتا ہے، سود کا مل جائے، حرام کا مل جائے، گناہ کا مل جائے، چوری کا مل جائے، غصب کا مل جائے، سارا کچھ کھا کے، سارا کچھ پہن کے، سارا کچھ بنا کے، لوگوں کا لوٹ کر جب گھر بناتا ہے اوپر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ سارے ظلم سے کمایا ہوا مال میرے رب کا فضل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک چھوٹی سی کھجور کیا حیثیت ایک کھجور کی، فرمایا نہیں، جس کے اندر شک اور شبہ ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے منہ میں داخل نہیں کروں۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ نیچے پڑی چیز ہو صاف کرو، کھا جاؤ، تمہارے لیے تو حلال ہے کیونکہ صدقہ تمہارے اوپر حرام نہیں۔ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہ بنو، گریجویٹ نہ بنو کہ کھاتے پیتے کوئی چیز نیچے گر جائے، جگہ بھی صاف ہو، زمین بھی پاک ہو، اٹھانا گوارا نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، بھوکا ہے، لوگ کیا سمجھیں گے، نیچے سے اٹھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جاتی ہے جائے، کس طرف جاتی ہے جائے، ہاں لوگوں کے سامنے میری بےزتی نہ ہو، لوگوں کے سامنے مجھے حقیر نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی قسم یہ حقارت نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اس کو اپنانا بھی ثواب کا کام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس پہنچے، صحابہ کرام جمع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کافی بیمار ہے، اچھا بیمار ہے، چلو ابھی چلتے ہیں ان کی عیادت کے لیے۔ دوپہر کا وقت، ظہر کے بعد کا، انتہائی گرمی اور پتھریلا علاقہ، اور وہاں کی گرمی جو وہاں جاتا ہے اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر زیادہ دھوپ کی تپش ہے اور پتھروں کی اپنی ہیٹ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی گرمی کے عالم میں اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اور صحابہ کا بھی کیا مقام اور شان، کئی ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے ان کے جسم پر قمیض تک نہیں تھی، انہوں نے اس کے باوجود گرمی کی شدت کو نہیں دیکھا، حالات کی نزاکت کو نہیں دیکھا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی اگر ایک مسلمان بیمار پرسی کے لیے نکلیں گے،
जितने कदम उठाएंगे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। जितनी देर बैठेंगे यूं समझना जैसे जन्नत के बागात में बैठे हो, और जब हम वहां से उसकी इयादत करके वापस निकलेंगे ऐसे समझना कि 70,000 फरिश्ते उस आदमी के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। करने वाला कायनात का रब होगा, फरिश्तों इस एक आदमी के लिए तुम 70,000 ने ड्यूटी देनी है। अल्लाह ड्यूटी क्या है? फरमाया मेरा बंदा इसी मुसलमान की बीमार कुर्सी करके आया है, रात तक तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुमने इस एक मुसलमान के हक में दुआएं करते रहना है। रात तक 70,000 फरिश्ते। सहाबा निकले, नबी अलैहिस्सलाम निकले, सहाबी के पास पहुंचे, बीमार कुर्सी की और उसके लिए दुआ की। अल्लाहुम्मा शफी साअदन, अल्लाहुम्मा शफी साअदन, अल्लाहुम्मा शफी साअदन। 3 मरतबा दुआ की, ऐ अल्लाह साद को शिफा दे दे, अल्लाह साद को शिफा दे दे, अल्लाह साद को शिफा दे दे। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, वापस आ जाते हैं। वापस आने तक प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असर की नमाज का वक्त हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज के लिए जाते हैं, मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद में असर से पहले थोड़ा सा वक्त है। फरमाया अगर तुम असर की नमाज से पहले 4 रकात सुनते नफल पढ़ लो, रहीम अल्लाह इमरान सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अर्बअन, अल्लाह उस आदमी पर भी रहमत कर देना जो असर से पहले 4 रकात नमाज पढ़ ले। नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, असर की जमात करवाई, सलाम फेरा। अमूमन आपका अंदाज ये था सलाम फेर कर बैठे रहते। एक दिन अचानक सलाम फेरा, अभी सहाबा अपनी सफ़ों में हैं, अभी उनकी सफ़ें टूटी ही नहीं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से उठे। बाईं जानब आपका हुजरा मुबारक है, सहाबा की सफ़ें चीरते हुए तेजी से निकल गए। सहाबा घबराहट में कि क्या मामला हुआ, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी तेजी से घर में कोई मामला है। सब यहाँ परेशानी के आलम में बैठे हैं, अब जा नहीं रहे हैं कि माजरा क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कभी इतनी जल्दी उठते ही नहीं थे। परेशानी के आलम में बैठे। थोड़ी देर गुजरी तो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए। सहाबा हैरानगी से ताज्जुब के साथ आपके चेहरा मुबारक को देख रहे हैं। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह मंजर देखा। फरमाया क्या तुम हैरान और परेशान हो? हाँ जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मामला है, आपने ऐसा आज क्यों किया? फरमाया मैं नमाज पढ़ रहा था, सही बुखारी में रिवायत है, मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे याद आया कि मैंने तो अपने घर में सोने की एक डली रखी थी और सोने की एक डली सदके की थी। मुझे ख्याल आया कि अभी तक तो मैंने वो सदका किया नहीं, नीयत तो थी मेरी सदके की, लेकिन अगर अभी तक मैं दे नहीं सका, मेरे दिल में ये सोच आई, मैंने सोचा कि अगर मैं इसी हाल में फोत हो गया, मौत का फरिश्ता आ गया, वो सोना मेरे घर में हुआ, अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम दुनिया से आए हो अपने पीछे मालो दौलत को छोड़ के आए हो, अल्लाह पूछेंगे क्या मैंने आपको मालो दौलत जमा करने के लिए भेजा था? मैंने इसी डर से जल्दी से गया। फरमाया आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जल्दी से इसको सदका कर दे, कहीं अल्लाह के सामने मेरी इस हालत में पेशी ना हो जाए और मेरे घर में सोना मौजूद हो। ना ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रस्ते में सदका करने को ज्यादा पसंद करता हूँ, इसको जल्दी जल्दी सदका कर दे। अभी सहाबा किराम बैठे हैं, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम बैठे हैं, एक आने वाला आ गया, उसकी असर की नमाज लेट हो चुकी थी। अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौन है जो इसके ऊपर सदका कर दे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर सदका? फरमाया जी हाँ इस पर सदका। फरमाया हबीब वो कैसे? फरमाया इसकी जमात रह गई है किसी मजबूरी से,
تم اس کو نماز پڑھا دو، دو مل کر جماعت کروا لو تاکہ اسے بھی 27 نمازوں کا ثواب مل جائے، اس کے اوپر یہی صدقہ ہے، تو کون اٹھے ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا آقا یہ اجر و ثواب میں لیتا ہوں۔ فرمایا اٹھو ان کو جماعت کرواؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان صحابی کو نماز پڑھا کر ان کے اوپر صدقہ کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے اٹھے اور آپ کا معمول یہ تھا، آپ کی روزانہ کی روٹین یہ تھی کہ آپ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے، ہر ایک کا حال پوچھتے، ان کے بارے میں پوچھتے، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ، کوئی کام کاج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے، ان کے گھروں میں جاتے، ان کے ساتھ پیار محبت کا انداز اپناتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہمارے بارے میں کوئی گھر میں آئے تو پوچھے کیا کرتے ہیں، تو کہیں گے آتے ساری یا نیٹ لگا لیتے تھے، یا ٹی وی کو آن کر لیتے تھے، یا 5-7 گالیاں دیتے تھے، یا 2-4 جھڑکے دے دیتے تھے، یا اپنے روب جمانے کی کوشش کرتے تھے، یا اپنے موڈ میں ہی لگے رہتے تھے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، لیکن قربان جاؤں اتنے مصروف ترین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن روزانہ کی روٹین کیا ہے؟ کان فی محنت اہلہ وفی خدمت اہلہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جاتے، ازواج مطہرات سے پیار محبت کا انداز اپناتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کے ساتھ بیٹھتے، کام کاج کرواتے، گھر کے کاموں میں شرکت کرتے، گھر کے کاموں میں ان کا تعاون کرتے اور گھر والوں کی خدمت کرتے۔ بیمار ہے تو دبا دیتے، کام کاج زیادہ ہے تو ہاتھ بٹا دیتے، دودھ دونے والا ہے تو بکری کا دودھ دو دیتے، جوتا اپنا سینے والا ہے تو سلائی کر لیتے، کپڑے کو ٹانکے لگانے والے ہیں ٹانکے لگا لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتے، اپنے گھر والوں کی خدمت بھی کیا کرتے۔ صحیح بخاری میں روایت، فی خدمت اہلہ، اپنے اہل خانہ کی خدمت کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، ساتھ ان کا گھر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے شادی شدہ تھی، ان کے پہلے خامن سے بچے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان ستیلے بچوں کے ساتھ بھی انتہا درجے کی محبت کرتے، کہیں ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا باپ تو کوئی اور تھا، یہ ستیلا باپ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، حقیقی کے ساتھ پورا تعاون ہے اور ستیلے کو ستیلا سمجھ کے مات دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹوں سے تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اٹھاؤ صحیح مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہے زینب، چھوٹی سی بچی زینب کے ساتھ کھیلتے ہیں، کہا زینب تم مجھے پکڑو، نبی علیہ السلام آگے بھاگتے ہیں، زینب پیچھے بھاگتی ہیں، پھر فرمایا زینب اب تیری باری ہے، تم بھاگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت مقام شان مرتبے کے باوجود گھر کی زندگی یہ ہے، یا زینب یا زینب، اے چھوٹی زینب چھوٹی زینب۔ زینب آگے آگے دوڑ رہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے بھاگ کے ان کے دل کو بہلا رہے ہیں اور اس کی ماں کو بھی یہ مقام احساس دلا رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا پیکر ہوں، اگرچہ یہ میری حقیقی بیٹی نہیں ہے، اگرچہ یہ پچھلے خامن کی بیٹی ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ستیلی بیٹی کے درمیان میں فرق نہیں کروں گا۔ جہاں بچے سے محبت ہے اور یہ محبت کا انداز بتاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اگلے گھر میں گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک آنے والی لے آئی چھوٹا سا بچہ، اے نبی علیہ السلام اس کو ذرا دم ہی کر دیں۔ آپ نے بچے کو پکڑا، ران پہ بٹھایا، دم کرنا شروع کیا۔ بچہ تھا نا، اور اس وقت کون سے کوئی پیمپر ہوا کرتے تھے، بچے نے پیشاب کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہمارے جیسا ہوتا تو غصے آ جاتا، تجھے پتا نہیں ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، تجھے پتا نہیں ہے
शर्म नहीं आती है? मेरे पास ऐसे ही ले आते हो, हमारा काम खराब करना होता है। हम 5-7 झिड़के देते ताकि आइंदा वो हमारे घर में ही ना आए। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई गुस्सा नहीं किया। बच्चा है, आखिर बच्चा है, उसको क्या मालूम। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया, अपने कपड़ों के ऊपर छींटे मारे और फरमाया अगर छोटा बच्चा जो भी दूध पीता है पेशाब कर दे, छींटे मार लिया करो, बच्ची पेशाब करे, कपड़े को धो लिया करो। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे पर एक शिकन भी नहीं डाला, एक बल भी नहीं डाला। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बच्चों से भी बड़ा प्यार करने वाले। आगे पहुंचे, लखते जिगर का घर है, बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है। उनके घर में भी 2 मोती हैं, एक हसन है, एक हुसैन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन को पकड़ा, पेट पर बिठाया, छोटा सा बच्चा है, और उनके करीब क्या मामला किया। हसन तेरी अजमत को कुर्बान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने होकर अपनी सुरख प्यारी जुबान को निकालते हैं, ऐसे किया। हसन उनको पकड़ने लगते हैं, नबी अलैहिस्सलाम अंदर कर लेते हैं। बच्चा खिलखिला के हंसता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हसन के साथ ये मामला कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत के बड़े मनाजर है। अगले घर में पहुंचे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की नवासी है, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब की बेटी उमामा है, रो रही है, और बच्चों को भी आपसे इंतहाई प्यार था। नबी अलैहिस्सलाम को देखा, फौरन अपने हाथों को उठाया, आका मुझे उठा लीजिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उठाते हैं, अब वो नीचे नहीं उतरती। इधर नमाज का वक्त होता है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उतारना चाहा, बच्ची रो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाओ, सही बुखारी की रिवायत को। आज बच्चा मस्जिद में आ रहे, उनको ताने देते हो, बातें करते हो, तरह तरह की आवाजें कसते हो, और अगर किसी का बच्चा मस्जिद में आकर शोर कर दे, सारी मस्जिद को सर पर उठा लेते हो। देखो मेरे पैगंबर का अंदाज, अपने कंधे पे उठाया, मस्जिद में लाए, नमाज पढ़ानी है, नबियों के इमाम ने उठाया हुआ है, सहाबा मुक्तदी है, अपने कंधे से लगाया हुआ है, नमाज पढ़ रहे हैं। जब सजदे की बारी आती, रुकू की बारी आती, नीचे बिठा देते, दोबारा उठते तो फिर उसको उठा लेते। ऐसे ही प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सारी नमाज पढ़ा दी। बच्चों से मोहब्बत, और अपनी अज़वाज मुतहरात से फरमाया खैरु मताए दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया में सोना, चांदी, घर, मकान, दुकान, ये सारे इंसान के लिए फायदे की चीजें हैं, लेकिन अगर सबसे फायदे की चीज पूछते हो, अल मरअतु सालिहा, नेक औरत बहुत फायदे की चीज है। और फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहलिही। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन हो। तुम में सबसे अजीम इंसान वो है जो अपनी बीवियों से बेहतरीन हो। और अगर मेरा हाल पूछते हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अना खैरुन लिअहली, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे बढ़कर अपने अहले खाना से मोहब्बत करने वाला हूं। मोहब्बत का एक अंदाज बताऊं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, एक ईरानी फारसी नस्ल सहाबी दूसरे मुल्क से आए हुए, उनका घर यहाँ मदीने में। उन्होंने ना उनको शोरबा बनाने की बड़ी प्रैक्टिस की, बड़ा आला किस्म का शोरबा गोश्त का बनाया करते थे। एक दिन उन्होंने बनाया, घर वालों ने कहा कि जाओ यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुला लाओ, ये हमारा शोरबा बड़ा टेस्टी होता है, वो भी आकर कुछ खा पी ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाने के लिए गए, फरमाया हबीब आपकी दावत है। फरमाया अकेले की? जी हाँ अकेले की। आयशा की नहीं रज़ी अल्लाह तआला? फरमाया नहीं। कहते मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं आना, जाओ। वो घर में वापस चला गया। दोबारा फिर घर वालों ने कहा, और हुकूमत की तो माननी पड़ती है। दोबारा फिर वो आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत है, आप आ जाए। फरमाया मेरे अकेले की? शायद वो ये समझते हो कि शोरबा थोड़ा है। फरमाया जी हाँ अकेले की। आयशा की नहीं रज़ी अल्लाह अन्हा? फरमाया नहीं। फरमाया जाओ मैं अकेला नहीं आता। वो वापस चले गए। तीसरी मर्तबा आए, फिर उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आ जाए, आयशा को भी ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए, आयशा को उठाया, आयशा को साथ लिया रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ गए, जाके खाना खाया, दुआ की, उम्मत को समझा दिया कि ये अंदाज नहीं, अपनी दावतें, अपनी पार्टियां, अपने खाने पीने का बड़ा ख्याल हो। दोस्त ने बुलाया है, यार ने बुलाया है, सज्जन ने बुलाया है, रिश्तेदार ने बुलाया है, बाहर से तरह तरह के खाने खाए। और गरीब वो औरत अपने घर में जब तुमसे 4 रुपए मांगे,
میرے ماتھے پر شکن پڑ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتا دیا، جو خود کھاؤ اہل خانہ کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو اہل خانہ کو بھی پہناؤ، جو خود پیو اپنے گھر والوں کو بھی پہناؤ۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے کس قدر پیار تھا۔ اور پیار کی یہ انتہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے بھی جا رہے ہیں، غزوے پر بھی جا رہے ہیں۔ اب ساری بیویوں کو تو نہیں لے کے جا سکتے تھے، لیکن ان کے درمیان قرآن داری کرتے، پرچیاں ڈالتے، یہ نہیں کہ ایک جس سے زیادہ پیار ہے اس کو بلا لیا باقی کو چھوڑ دیا، نہیں، عدل و انصاف، عدل و انصاف، پرچیاں ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر گئے، جہاد کیا، فتح ہوئی، مسلمان واپس آ رہے ہیں، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا اس غزوے میں پرچی نکلی، قرآن نکلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، صحابہ کا قافلہ ساتھ ہے، زوجہ محترمہ ساتھ ہے، آپ نے سب صحابہ کو کہا چلو آگے آگے چلو، چلو سارے آگے آگے چلو، ہم دونوں پیچھے رہیں گے۔ جب وہ کافی دور چلے گئے نا، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑ لگانی میرے ساتھ، دوڑ لگانی ہے، فرمایا لگا لو، وہاں تک دوڑ لگانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار، ایسے پیار کی زندگی، دوڑ لگائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ذرا سماج تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھاری برکم تھے، دوڑ لگائی، عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئی، پہلے پہنچ گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کچھ نہیں کہا، چلو پھر موقع بنے گا پھر سے۔ چند سال بعد صحیح بخاری کی روایت، پھر موقع بنا، قرآن کا نکل آیا، نبی علیہ السلام کے دل میں بات تھی کہ بدلہ لینا ان سے اب، پھر یہی معاملہ اسی طرح کیا، پھر دوڑ لگائی۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جسم ذرا بھاری ہو چکا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرانا ذرا تھا، تو آپ نے بھی تیز دوڑ لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، فرمایا تل کا بھی تل کا، وہ برابر کر دیا میں نے صاحب، بدلہ لے لیا تو اسے۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس طرح پیار محبت کے مناظر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے۔ ہر وقت ماتھے پر شکن، زبان پر گالیاں، ہاتھ کو اٹھانا، مارنا، پیٹنا، اور یہ سمجھنا میرا بڑا روب ہے، میں نے بڑے ٹکانے پر رکھی ہوئی ہے، میں نے بڑی دبا کر رکھی ہوئی ہے، میرا بڑا کام ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت کی فضا کو قائم کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرے۔ بہرحال لمبی داستانیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عصر کے بعد یہ معاملات طے ہوئے، مغرب کی نماز ہوئی، آپ اذان ہوئی، مسجد میں آئے، پہلے 2 رکعت پڑھی مغرب کی نماز سے پہلے، پھر مغرب کی نماز پڑھی، اتنے میں آپ کے پاس مہمان آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھوکا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام بڑا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے۔ فرمایا میرے صحابی جاؤ میرے فلاں گھر میں کچھ کھانے کے لیے لے کے۔ اب ذرا غور کیجئے کس کا گھر ایسا ہوگا، کس کا گھر۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کوئی آ جائے نا مہمان تو اعلان کر دیتے ہیں، ایک آدمی آیا مسجد میں تو 2 آدمیوں کا کھانا بھیج دو، قاری صاحب بھی یہاں آئی ہیں، ہمارے لیے بھیج دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے امام، سردار، سرتاج ہونے کے باوجود سب سے پہلے کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، فرمایا جاؤ میرے گھر میں پتہ کر کے آؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک گھر میں گئے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم ہے ہمارے گھر میں تو سوائے پانی کے ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسرے گھر میں بھیجا، تیسرے میں بھیجا، چوتھے میں بھیجا، 9 گھروں میں بھیجا، پیغمبر کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، سردار کی بیویاں ہیں، سرتاج کی بیویاں ہیں، لیکن عالم یہ ہے صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے فرمایا اللہ کی قسم آج سارے گھر کے بھوکے ہیں، ہمارے گھروں میں سوائے پانی کے ہے ہی کوئی۔ اب آپ نے نگاہ اٹھائی صحابہ کی طرف، فرمایا کون ہے جو اس مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلاؤں۔ گھر میں لے گئے، پتہ کیا کہ ان کے گھر کے اندر بھی صرف اتنا کھانا ہے جو بچوں کے لیے۔ اب پریشان نبی علیہ السلام کا مہمان، میں وعدہ کر کے لے آیا ہوں، خود کھاؤں، بیوی کو کھلاؤں، بچوں کو کھلاؤں، یا مہمان کو ادا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے،
انداز ہی اپنایا، فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دے، اور جب اپنی کھانے کی باری آئے اس وقت کے مہمان کی یہ عادت اور طور طریقہ تھا، جب تک میزبان قریب نہیں بیٹھتا تھا مہمان کبھی نہیں کھایا کرتا تھا۔ فرمایا اس نے ہمارے بغیر تو کھانا نہیں، جب کھانا رکھو میں بیٹھ جاؤں تو ذرا چراغ کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو بجھا دینا، پھر کہنا یہ نہیں جلتا ہے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ مختصراً بات یہ ہے، رات کو کھانا اس کو کھلایا، اپنا ہاتھ بڑھاتے منہ کی طرف اٹھاتے، اس کو یہ محسوس کرواتے جیسے میں کھا رہا ہوں، لیکن کھاتے نہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کا مہمان کھا جائے اور میری خیر ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، سامنے پلیٹ آ جائے، 200 احباب بیٹھے ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے سارا میرے پاس آ رہے، وہ رہتا ہے بھوکا رہے، وہ رہتا ہے رہے، وہ رہتا رہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، صرف میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرا پیٹ۔ لیکن صحابہ کی کیفیت کیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں، فرمایا میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میری بیوی بھوکی رہ سکتی ہے، میرے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ انداز یہ اپنایا، رب کو پسند آیا۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام مسجد میں تشریف لائے، کائنات کے امام کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، فرمایا میرے صحابی رات کے اندھیروں میں جو تو نے کیا ہے کائنات کے رب نے قرآن بنا کر میرے اوپر نازل کر دیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو صحابہ ایسے ہیں ان کو بھوک کی شدت بھی ہو لیکن اپنے صحابہ کے اوپر جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قیامت تک تیرا تذکرہ قرآن نے فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری اور واقعہ، 3 صحابی، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، 2 اور صحابی محنت مشقت کر کے بوڑھے ہو گئے ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، کانوں سے سننا بھی مشکل ہو گیا ہے، اب کام کاج نہیں ہو سکتا۔ کسی کو کہا کہ یار ہمیں مستقل کھانا کھلا دیا کرو، وہ فرمانے لگے 1-2 دن تو کھلا سکتے ہیں لیکن مستقل نہیں۔ 2-4 سے بات کی لیکن کسی نے حامی نہیں بھری۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آقا ہمیں اپنا مستقل مہمان بنا لو۔ فرمایا ہاں تم 3 ہو، یہ 3 بکریاں لے لو، دودھ دو لیا کرو، خود بھی پی لیا کرو، مجھے بھی پلا دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جب رات گزر جاتی، تہجد کا وقت ہوتا تو ان کے پاس آتے، مسجد میں نماز پڑھتے اور ان سے وہ دودھ پی لیا کرتے۔ یہ تینوں صحابی روزانہ دودھ دھوتے، اپنا پیتے، نبی علیہ السلام کے لیے رکھ دیتے، ڈھانپ دیتے، آپ آتے پی جاتے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن میں نے، تینوں نے پیا، آپ کا حصہ رکھا، میں لیٹا، میرے ذہن میں وسوسہ آیا، خیال آیا شیطان کی طرف سے، یار تجھے بھوک زیادہ لگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی انصار سے ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی تحفہ آ ہی جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ 2-4 گھونٹے انہوں نے کیا کرنے ہیں، ذرا اٹھ یہ بھی پی جا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں اٹھا، میں نے وہ پی لیے، جب سارا میرے پیٹ میں چلا گیا نا، اب پھر دوسرا وسوسہ آیا، اوے تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی لیا ہے، اب تیری خیر نہیں ہے، اب وہ آئیں گے تیرے لیے بد دعا کریں گے، تیری دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، نبی کا حصہ پی لیا، نبی علیہ السلام بھوکے رہ جائیں گے۔ کہتے اب مجھے نیند نہیں آ رہی، میرے دوسرے ساتھی تو سو گئے، اب میں پریشانی کے عالم میں کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹ لے رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی۔ اتنے میں ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی گئے۔ اب میں نے کہا میری خیر نہیں، اللہ کرے نہ ہی آتے آج، لیکن آ ہی گئے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے برتن کی طرف گئے، اس کا اوپر سے اٹھایا، خالی پایا، اور آپ نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ میں نے کہا اذن اہلک، اب تو آپ بد دعا کرنے لگے ہیں تو میرا تو بس ستیہ ناش ہو جانا، میں تو ہلاک ہی ہو جانا۔ لیکن آپ پیغمبر علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا دینا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا دینا۔ آپ نے یہ دعا کی۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کو تو بھوک کافی زیادہ لگی ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں۔ میں نا تھوڑی سی چادر لی اپنے اوپر، اٹھا، میں نے کہا جو بڑا جانور ہوگا ان میں سے اس کو ذبح کر کے آپ کو پکا کے ابھی کھلا دیتا۔ لیکن میں جب جانوروں کے پاس پہنچا، صحیح مسلم کی روایت، فرمانے لگے میں نے تینوں جانوروں کو دیکھا،
کہ ان کے تھن بھرے ہوئے ہیں اور خوب دودھ اترا ہوا ہے، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ دویا تھا، نکالا تھا۔ میں نے برتن پکڑا، جلدی جلدی سے ان کا دودھ نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے کہا پیو تم، میں نے کہا نہیں آپ پیئیں۔ آپ نے پیا، انہوں نے پھر مجھے کہا یار پی لو تم بھی، میں نے کہا نہیں آپ پی۔ میں تو اندر اندر میں ڈر رہا تھا، بس خدا کا شکر ہے کہ اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے 3-4 مرتبہ پلایا، آپ نے سیر ہو کے پیا۔ آپ نے فرمایا تو نے پی لیا؟ میں نے کہا جی میں نے پی لیا۔ تیرے ساتھی نے ہاں بس سو گئے، اب میں اندر کی بات نہیں بتا رہا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پی لیا، اب مجھے اتنی ہنسی آئی، مجھے سارا معاملہ ذہن میں گھوم رہا تھا، میں زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سارا واقعہ سنایا۔ فرمایا ہذہ رحمت جعلہ اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے بنا دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کے لیے اپنے جانور بھی قربان کر دیتے اور ان کے اس معاملے پر ناراض بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی فکر کر رہے ہیں، فرمایا اپنے ساتھی کو اٹھا کے پلا دو، خود پی لو، یہ اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کا نزول کیا ہے۔ ایسے کرتے ہوئے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایام کو گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ نرمی، یہ محبت، شفقت کے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گندم کی کٹائی کا وقت ہے، اور ہمارے ہاں جیسا چلتا ہے کہ جو یہاں امام ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، تو تمام بھائی خود بخود ہی ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں اور ان کے گھر میں ان کا حصہ ضرور پہنچا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے، سلام کرتے جاتے، جب وزن کرنے والا وزن کرتا تو فرماتے ذرا جھکا کر وزن کرنا، اور لوگوں کو فرماتے جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے لینے کے معاملے میں، دینے کے معاملے میں، خریدنے کے معاملے میں، بیچنے کے معاملے میں جائز طریقہ اختیار کیا، درمیانہ رخ اختیار کیا، میانہ روی اختیار کی، اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا کہ فلاں بیمار ہے تو آپ فوراً ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑا پیار اور محبت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ نہ تو ایسے کہ ان کو اتنا ڈرایا کہ اپنے سے دور کر دیا، اور نہ ہی اتنی محبت کہ انہیں اسلام سے دور کر دیا، دونوں معاملے نہیں۔ محبت پیار بھی انتہا درجے کی اور دین کی تعلیم بھی انتہا درجے کی۔ چھوٹا سا بچہ آپ کی پلیٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، اس کا ہاتھ ساری تھالی میں گھومنے لگا، آپ نے ہاتھ سے پکڑا، فرمایا بیٹا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ تو ضرور، لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، اپنے صرف سامنے سے کھایا کرو اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھایا کرو۔ بچوں کی تربیت بھی پیار اور محبت بھی، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ پیار اور محبت کی بھی ایک مثال قائم کر دی، لیکن شریعت کے خلاف جب بھی کوئی تھوڑی سی بات دیکھی، تھوڑا سا معاملہ نظر آیا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا۔ ایک مرتبہ ایک زوجہ محترمہ نے ایک عورت کے بارے میں صرف یہ جملہ بولا کہ فلاں تو بڑے پست قد والی ہے، چھوٹی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گٹھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرنے والے غصے میں آ گئے، فرمایا تو نے اتنی بری بات کی ہے، اتنی کڑوی بات کی ہے، اگر تیری صرف ایک یہی بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے، سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، بہت کڑوا ہو جائے۔ ان کو ڈانٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت بھی،
شریعت پر عمل بھی، مہمانوں کا خیال بھی، خادموں کا خیال بھی، غریبوں سے محبت بھی، یہ آپ کا وطیرہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔